قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر۔ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرا، اس کو امیر مقرر کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے، یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی، یہ بہت بہادر تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے۔ اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا، اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں، قعقاع بن عمرو التمیمی۔ تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے۔ بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آیات نازل ہو گئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا، حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں۔ یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو آواز سنائی بھی نہیں دیتی تھی، سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی۔ ڈر گئے، سارے ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا۔ حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اتنا ڈر گئے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دے، اس حکم کی کو مخالفت کر دے، اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو، اور وہ کہ جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، میرے ابا جی تہنج پڑھ دینے، تو اس کے اعمال بچ جائیں گے۔ اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو، اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم۔ ایک چیز آپ نے حکم فرما دی، اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز، یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت ابو بکر عمر کے لیے اور آج جناب ہماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہے، ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنا ہے کہ ہماری آواز بلند ہوگی۔ اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، یعنی آپ نے 2 بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی، آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے، وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا، کیونکہ نبی اسلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسٹنٹ، حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا۔ اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود ہے، نہیں، آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورۃ الحجرات کی آیات روضہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہیں سر، یہی 2 آیات، آیت نمبر 2 اور 3 یہ لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر۔ جب حضرت ابوبکر عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہو گئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی،
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے. یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے. اگر حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں. یہ کیا گستاخانہ رسول نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخانہ رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے. وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا, میں نے تو اس چیز پہ چلنا. بہت بڑا لمحہ فکر. اسی کے تحت بخاری میں ایک اور حدیث ہے, ایک صحابی کی نیچرلی آواز اونچی تھی. جب یہ آیات نازل ہوئی نا انہوں نے مسجد میں آنے چھوڑ دیا, سر گھر بیٹھ گئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا 3-4 دن ہوئے وہ بندہ نظر نہیں آ رہا, پتہ کرو بیمار ہے کیا ہے. پتہ کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میرے قرآن میں تو آیات نازل ہو گئی کہ جس کی آواز بھی بلند ہوئی تو مارا گیا, تو میری تو آواز ویسے ہی اونچی ہے, تو میں تو پھر وہاں پہ گیا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اور وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, انہوں نے خود ہی ایزیوم کر لیا. نبی علیہ السلام نے پھر پیغام بھجوایا کہ وہ مومن ہے, اس کی آواز نیچرل اونچی ہے, اس کو تیرے بارے میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. یعنی ان کی نیچرل آواز تھی تو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا, یہ اونچا بولتے ہیں اولا معاملہ. یہ ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ آپ اسلام کی موجودگی میں جو جان بوجھ کے کوئی جھگڑا کر کے آواز بلند کریں, اس طرح کی صورت ہے. ویسے اگر کوئی بولنے میں ویسے جس کی آواز بلند ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا. یعنی یہی دین فطرت ہے نا. تو بال صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیں, اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. جو نبی علیہ السلام کا ادب کرنے والے لوگ ہیں, آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں مؤدب بن کے بیٹھتے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب آج بھی اسی طریقے سے. قبر رسول کے سامنے یہ آیات اوپر لکھی ہوئی ہے روضہ شریف کے اوپر, اور وہاں پر بھی یعنی آپس میں تو گفتگو کرنی نہیں چاہیے کسی کو, اشاروں کے ساتھ گفتگو. اور آپ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ یعنی انہوں نے لوگ کھڑے کیے ہوتے ہیں نا, یعنی وہاں پہ شرطے عرب حکومت کی طرف سے, تو وہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو اشارے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنی آواز نہیں وہاں پہ نکالتے.